اگر یہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کو دیکھ لیا، اور اسے کیا چیز حاصل ہو گئی؟ اس نے 6 سال 10 سال 12 سال جنت کی خواہش میں بہت ریاضت کی، بہت مجاہدہ کیا، اور نتیجے میں اس نے جنت دیکھ لی۔ تو جنت دیکھنے میں اس کو کون سی طاقت حاصل ہو گئی؟ یہ جنت دیکھنے سے اس کو شرف کیسے حاصل ہو گیا؟ بھائی جنت تو فرشتے بھی دیکھتے ہیں، فرشتے تو رہتے ہیں جنت میں، جنت تو حوریں بھی دیکھتے ہیں، جنت تو غلمان بھی دیکھتے ہیں، تو انسان کا شرف کس طرح ثابت ہوا کہ اس نے جنت دیکھ لی؟ یہ دیکھنا یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو ماورائے دنیا تھوڑا سا باخبر تو کر دیتی، لیکن روحانیت کبھی نہیں سکھاتی۔ بڑے لوگوں کا یہ فرمانا ہے کہ اچھا مرشد وہ ہوتا ہے کہ بھلے مرید بوڑھا ہو جائے، مر جائے، کھپ جائے، لیکن جب تک اس کی ذہنی صلاحیت وہ نہ ہو جائے کہ جس صلاحیت کی بنیاد پر اس کے باپ آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اس وقت تک وہ مرید کو کچھ نہیں دکھا سکتا۔ اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جس نے پہلے کچھ دیکھ لیا اس نے کبھی روحانیت نہیں سیکھی، تجربہ ہے، اور اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ مثلا میں اکثر اپنے آدمی نے یہ طے کیا بالغ اور باشعور ہونے کے بعد کہ مجھے میٹرک کرنا ہے، 10ویں جماعت پڑھنی ہے، یا مجھے عربی مدرسے میں پڑھ کے مسجد میں امامت کرنی ہے، یا مجھے BA کر کے اسکول میں ٹیچنگ کرنی ہے، ٹیچر بننا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں ایک تعین کر لیا ہے اپنی ذات کے بارے میں۔ کیا جس آدمی نے اپنی زندگی کے بارے میں یہ تعین کر لیا ہے کہ مجھے میٹرک کے بعد نہیں پڑھنا، میٹرک کے بعد ملازمت کرنی ہے، یہ کاروبار کرنا ہے، کیا وہ آگے پڑھے گا؟ کیا وہ کبھی اسکول میں جائے گا جھانکنے؟ بالکل یہی صورت روحانی اسکول کی بھی ہے۔ اگر کسی آدمی کے ذہن میں یہ تعین ہو گیا کہ مجھے فرشتہ دیکھنا ہے، تو جس روز وہ فرشتہ دیکھ لے گا اس روز اس کا آخری مقام ہوگا، وہ روحانیت سے ہٹ جائے گا۔ اس لیے اس کا مقصد زندگی صرف یہ ہے کہ فرشتہ دیکھ لے، اس نے اپنے زندگی کا مقصد پورا کر لیا، مزید وہ کیوں ٹکے گا؟ ایک آدمی کا مقصد ہے میٹرک کرنا، اسی طرح ایک آدمی کا مقصد ہے جنت دیکھنا، اس نے جنت دیکھ لی، جنت دیکھ کے کیا کمال اسے حاصل ہو گیا، کیا چیز اسے حاصل ہو گئی؟ بھئی ایک آدمی امریکہ دکھایا، اور امریکہ میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں اس کو کچھ معلومات یہ حاصل نہیں ہوئی، تو اس کا امریکہ جانا نہ جانا دونوں بیکار بات ہے۔ اسی طرح ایک آدمی شوق میں جنت میں چلا گیا، اس طرح اس کی توجہ ہی نہیں ہے کہ جنت فی الواقع کون سا مقام ہے اور جنت کی اہمیت کس بنیاد پر قائم ہے، تو اس کا جنت دیکھنا نہ دیکھنا دونوں برابر ہے۔ قلندر شعور اسکول حضور قلندر بابا اور رحمۃ اللہ علیہ کی جو طرز فکر ہے، جو نسبت ہے، یہ جو اسکول ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ اگر انسان اس وقت سے واقف ہو جائے جس وقت کی بنیاد پر آدم اشرف المخلوقات ہے، تو اس نے روحانیت سیکھی۔ اگر کوئی آدمی اس دنیا میں رہتے ہوئے اس وقت سے واقف ہو جائے کہ وہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ جس مخلوق کا ہم وقت اللہ کے ساتھ رابطہ ہے، تو وہ روحانیت۔ یہ تصرف کرنا، نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا، خواب دیکھنا، اڑنا، جنت میں چلے جانا،
یہ سب لاشعوری واردات و کیفیات تو ہیں، لیکن یہ ایسی لاشعوری واردات و کیفیات ہے جس کو براہ راست روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ روحانیت میں آگے چلنے کے لیے یہ چیزیں اس وقت معاون ہو سکتی ہیں جب یہ چیزیں آپ کی زندگی کا مقصد نہ ہوں۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا ہے ہمیں کشف و کرامات ہو جائیں، ہمیں یہ نظر آ جائے وہ نظر آ جائے، ہم آدمی کے اندر جھانک لیں، اس سے کیا فائدہ، کیا حاصل؟ تو روحانی بندے کو یہ بات میں آپ سے، یہ جو میں نے اس وقت بات کی، میرا خیال ہے کہ میں 6-7 سال کے بعد یہ بات میں نے آج منہ کھولا ہے، ورنہ پچھلے دور میں میں نے ایسی ایسی باتیں کی جس سے لوگوں کے ذہن بیٹھ گئے، لوگ یعنی راستے سے ہٹ گئے، بھاگ گئے۔ یہ اب میں چونکہ ماشاءاللہ آپ لوگ میں اتنی سکت اور صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ آپ اسے برداشت کر سکتے ہیں۔ روحانیت کا منشا اس کے علاوہ ہرگز کچھ نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں کے ذہن میں کہ ہمیں وہ صلاحیت منتقل ہو جس صلاحیت کی بنیاد پر ہمارے باپ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ روحانیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اور اللہ کا ایسا رشتہ قائم ہو جائے جیسے چھوٹے بچے کا اور ماں کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح طرز فکر پر کچھ سیکھیں، کچھ پڑھیں، کچھ آگے بڑھیں، ورنہ یہ دیکھ لیا وہ دیکھ لیا ایسے تو آپ اس لیے کوئی روحانیت سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو پریکٹس سے بھی ہو جاتا ہے۔ ابھی ٹیلی پیٹھی آپ دیکھیں، اس کو آپ روحانیت تھوڑی کہیں گے، ایک ذہنی ایک کاوش ہے، ایک مشق ہے، ایک مرکزیت ہے۔ جتنی آپ مشق کے ذریعے ذہنی مرکزیت کی صلاحیت کو بڑھا لیں گے، اسی مناسبت سے آپ اپنے خیالات بھی دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں، دوسرے کے خیالات بھی سن سکتے ہیں۔ لیکن اس میں روحانیت سے کیا تھا؟ بھئی خیالات تو ایک بلی اپنے بچوں کو نہیں پہنچا دیتی بغیر بات کیے ہوئے، مرغی ایک آواز دیتی ہے، وہ سارے بچے آگے مرغی کے پروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس آواز میں یہ ہوتا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ چیل آ رہی ہے، ہوشیار ہو جاؤ چیل آ رہی ہے۔ یہ روحانیت کا اگر منشا آپ کے ذہن میں یہ رہا کہ اپنا شرف حاصل کرنا ہے جو ہمارے باپ آدم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور دوسری ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنی ہے، تو آپ لوگ روحانی بنیں گے۔ اگر اس کے علاوہ سب کچھ ہے تو ایک مقام پر جا کر رک جائیں گے۔ حضور قلندر بابا نے لوح قلم میں فرمایا ہے، جب کوئی آدمی جنت کی خواہش کرتا ہے اور اپنے ذہن کو اتنا صاف ستھرا کر لیتا ہے، مجلہ کر لیتا ہے کہ جنت کا عکس کو وہ قبول کر لے، تو جنت کہتی ہے آؤ لبیک۔ اور جب وہ فرشتوں کے بارے میں کوئی تصور کرتا ہے، فرشتے کہتے ہیں آؤ لبیک، لیکن اللہ نہیں کہتا کہ آؤ لبیک۔ اللہ تو اس وقت آپ سے آؤ لبیک اور ایسا ایسا آپ کو یہ عادت پڑ جائے کہ اپنے ہر کام کا، ہر عمل کا رخ اللہ کی طرف ہو۔ اس کے بغیر کوئی آدمی روحانی نہیں ہو سکتا۔ وہ 100 سال لگا دے، 50 سال لگا دے، 80 سال لگا دے، الٹا ہو جائے، سیدھا ہو جائے، اللہ تک رسائی کے لیے ضروری ہے کہ سالک کے اندر استغنا موجود ہو، اور استغنا حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے بندے سے آپ کا تعلق اور رابطہ ہو جائے جس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اپنے اس کے مرشد کریم کی فیض سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس کے اندر استغنا موجود ہے۔ ایک آدمی استغنا کو جانتا ہی نہیں ہے،
تو دوسرے آدمی کو اس سمے کے بارے میں کیا بتا سکتا ہے، کیا مشقت